السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ود قاری سفیان پر پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ کے بارے پڑھیں گے۔ یعنی آج کے سبق میں ہم را کے قاعدے سیکھیں گے کہ کب را کو پر اور موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے اور کب را کو جو ہے باریک اور پتلی آواز میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ را جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی رائے ساکنہ ہے، یعنی ایسی را کہ جس پر جزم ہو، جیسے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ را ہے، اس پر جزم ہے، سکون ہے، اس را کو ہم رائے ساکنہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری را ہے رائے مشددہ، ٹھیک ہے، یعنی تشدید والی را، ایسی را جیسے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، دیکھیے یہ را ہے، اس پر تشدید ہے، تو اس را کو رائے مشددہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے، تشدید والی را۔ تو اسی طرح تیسری را جو ہوتی ہے وہ ہے رائے متحرکہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس را پر زبر زیر یا پیش ہو تو ایسی را کو رائے متحرکہ کہا جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم ان تینوں را کو پڑھنے کا طریقہ اور قاعدہ ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے تفصیل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا، اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی تشدید والی را ہو یا چاہے حرکت والی را ہو، ٹھیک ہے، تشدید والی را ہو یا حرکت والی را ہو، اس پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی اس کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور زیر ہو تو باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، رائے ساکنہ، یعنی ایسی را جس پر جزم ہے، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو باریک ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں یہ جو اوپر والی جو ایکسرسائز ہے اس میں موٹی پڑھی جانے والی را کا بیان ہے، ٹھیک۔ حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ار سل، نون الف زبر نا، ار سل نا، ار سل نا۔ دیکھیے یہ را ساکنہ ہے، ٹھیک ہے، را پر سکون ہے، جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اب اس زبر کی وجہ سے اس را کو بھی ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ ارسلنا، ارسلنا۔ قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قر آ، نون دو پیش نن، قر آ نن، قر آ نن۔ را ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو اس را کو بھی ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ یا غین زبر یو، را را پیش رر، یو رر۔ کاف زبر کا، یو رر کا، یو رر کا، ٹھیک ہے۔ میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مر صا۔ دال دو زبر دن، مر صادن، مر صادن۔ اگر ہم را ساکنہ کا جو ہم نے ابھی اوپر قاعدہ پڑھا ہے اس کو اگر دیکھیں تو را ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو تو را کو باریک آواز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس مثال میں را کو بجائے باریک پڑھنے کے موٹا پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ را ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو تو ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اس کے بعد حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حرفوں میں سے کوئی حرف اس را کے بعد نہ ہو، لیکن دیکھیں یہاں پر را ساکنہ سے پہلے زیر تو ہے لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے، اس لیے اب اس را کو ہم باریک نہیں بلکہ موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو ایسے ہی سمجھا دیا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے مرصادن، مرصادن۔ قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، قر طا۔ سین دو زیر سن، قر طا سن۔ دیکھیے سیم یہاں پر بھی را ساکنہ سے پہلے زیر ہے،
قاعدہ جو ہم نے پڑھے ہیں اس کی وجہ سے اس را کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے بعد را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے تو آ گیا ہے، تو اب اس تو کی وجہ سے اس را کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ موٹی آواز میں پڑھیں گے. قر قاسن قر قاسن، فا را زیر فر، قاف زبر ق فر ق، تا دو پیش تن فر قطن فر قطن. سیم یہاں پر بھی را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، قاعدے کے مطابق اس کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن بعد میں حروف مستعلیہ میں سے قوف ہے جس کی وجہ سے اس را کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ موٹی آواز میں ہم اس کو پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، میم را زیر مر امر، تا الف زبر تا امر تا، با واو پیش بو امر تابو امر تابو. اس مثال میں اگر ہم دیکھیں تو را ساکنہ سے پہلے زیر ہے اور بعد میں حروف مستعلیہ میں سے بھی کوئی حرف نہیں ہے، تو قاعدے کے مطابق اس را کو بھی باریک پڑھنا چاہیے، لیکن اس را کو بھی ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے زیر ہو. تو ایک اور ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ را ساکن اور زیر دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، ایک ہی ورڈ میں ہو. دیکھیں یہ ایک الگ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ارتابو ایک الگ ورڈ ہے. تو را ساکنہ سے پہلے زیر تو ہے لیکن جوائن نہیں ہے، یہ الگ ورڈ میں ہے، ٹھیک ہے، زیر والا لیٹر الگ ورڈ ہے اور جس را پر سکون ہے وہ ایک الگ ورڈ ہے. تو را ساکن اور زیر دونوں الگ الگ ورڈ میں ہو گیا، اس وجہ سے اس را کو بھی ہم بجائے باریک پڑھنے کے موٹی آواز میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ را کو باریک پڑھنے کی دوسری کنڈیشن تھی کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن را ساکن اور زیر دونوں ایک ہی کلمے میں ہونا چاہیے، ایک ہی ورڈ میں ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہم نے جو کنڈیشن پڑھی تھی کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے موٹے پڑھے جانے والے حرفوں میں سے کوئی حرف نہ ہو، ٹھیک ہے، تب اس را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم باریک آواز میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے آئیے. را با زبر رب، با را زیر بر رب بر، جیم زیر جی رب بر جی، عین واو پیش عو رب بر جیعو، نون زیر نی رب بر جیعونی رب بر جیعونی. یہاں بھی را ساکن سے پہلے زیر تو ہے، قاعدے کے مطابق اس را کو باریک پڑھنا چاہیے لیکن موٹی آواز میں پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن اور زیر دونوں الگ الگ ورڈ میں ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس را کو بھی ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے، پتلا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میم سین پیش مس، تا زبر تا مستا، قاف را زیر قر مستقر، را دو پیش رن مستقر مستقر. یہ را مشددہ ہے، را مشددہ پر جو ہے دو پیش کی تنوین ہے، اس لیے اس را کو بھی ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے. فا زبر فا، فا را زیر فر ففر، را واو پیش رو ففر رو ففر رو، با را زیر بر، را زبر را بر بر، با را پیش بر، را دو پیش رن بر بر، میم را زبر مر، را زبر را مر، تا دو زبر تن مرتن مرتن. تو یہ جو ہے را کو پر پڑھنے والی مثالیں مکمل ہوئی. اب نیچے جو ہے را کو باریک پڑھے جانے والی کچھ مثالیں ہیں جن مثالوں میں را کو ہم باریک آواز میں پڑھیں گے. آئیے ان مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں. حمزہ پیش او، میم را زیر مر امر، تا پیش تو امر تو امر تو. دیکھیں یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے بھی کوئی حرف نہیں ہے اور نہ ہی را ساکن اور زیر دونوں الگ الگ ورڈ میں ہے بلکہ دونوں ایک ہی ورڈ میں ہے، ایک ہی کلمے میں ہے، اس لیے اس را کو ہم باریک آواز میں پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میم نون پیش من،
ہا زبر ہا منہا میم را زیر مر منہمر منہمر واو صاد زبر وص با را زیر بر وصبر وصبر میم نون زیر من شین را زبر شر من شر را زیر ری من شر من شر با را زبر بر را زیر ری بر ری با را زیر بر را زیر ری بر ری دال را پیش در را یا زیر ری در ری یا دو پیش یون در ری یون در ری یون میم سین پیش مس تا زبر تا مست میم را زیر مر مستمر را دو زیر رن مستمر مستمر ذال را پیش ذر را یا زیر ری ذری یا زبر یا ذریہ تا دو زبر تن ذریتن ذریتن ذم تا پیش تو حا زبر حر تحر را زیر ری تحری میم پیش مو تحرم. امید کرتا ہوں آج کا سبق بھی آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہماری ضرور حوصلہ افزائی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس سبق کو شیئر کر کے انہیں بھی قرآن سیکھنے کے اس مبارک سفر میں شریک کر لیجئے. اور اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ.